أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلى اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب نصاب میں ہم جو موضوع پڑھ رہے ہیں، کیونکہ درس کل ہی جو پچھلا درس ہے وہ ہوا، تو بغیر تمہید کے آج کل ہم نے ان تمام آیات کا آیت نمبر 23 سے اور آیات جو ہیں یہ آگے آیت نمبر 40 تک تمام آیات کا تقریباً ہم نے ترجمہ کر لیا تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو اس کے اوپر ایک گفتگو کر کے، یعنی کافی 3-4 ہفتوں سے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے ان آیات کے اوپر، آج اس کو ہم ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جلدی جلدی ان موضوعات کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ شروع کے جو موضوعات تھے ان پہ ہم نے تفصیلی بات کی تھی۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو مضامین ہیں ان کی تکرار جو ہے اور اس کی حکمت کیا ہے۔ تکرار جو ہے وہ انسان کے لیے بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ مثلا شرک کی مذمت اور ممانعت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر اگر ہم دیکھیں تو ہم ان دروس میں بھی پیچھے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ان دونوں باتوں کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ اسی طرح قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، ان کے ساتھ نیک سلوک اور ان کی جو احتیاجیں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے کے مضامین ہم نے آیت بر میں جو ان دروس میں شروع کے دروس میں یعنی درس نمبر 2 تھا اس میں ہم نے پڑھا۔ پھر سورہ معارج میں بھی یہ آیات اس طرح کی ہوئیں کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ جو جن کے مال یعنی میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر حق ہے مانگنے والے کے لیے اور محروم کے لیے بھی، یعنی مال کو خرچ کرنا اپنی مرضی کے ساتھ، یہ صدقہ ہے۔ جب کوئی مشکل آ جائے اور اب ہم جب خرچ کرتے ہیں تو اب تو وہ چٹی ہوتی ہے ایک طرح سے، تو اصل تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، بس اتنا کہا کہ جو کچھ تمہاری ضرورت کا ہے وہ رکھو، اور اس کے بعد تمہاری ضرورت سے جو کچھ زیادہ ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی سے خرچ کر دو۔ اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ سے انسان خرچ کرتا ہے، صحیح وقت پہ خرچ کرتا ہے، یعنی ابھی مشکل آئی نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ صدقہ جو ہے وہ مشکلات کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ تو وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان جمع نہیں کرتا بلکہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے طرف آنے والی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ پھر انسان جو ہے وہ اس کو خرچ نہیں کرتا، اس پہ اب مصیبت آتی ہے، اب اس کو کفارے کے طور پر، چٹی کے طور پر وہ صدقہ دینا پڑ جاتا ہے۔ جیسے کسی انسان کے پاس کوئی لائف سٹاک ہے، کچھ جانور ہیں، اب اس کے 2 جانوروں سے 200 ہو گئے، بڑا پھلا پھولا اس کا بزنس، بڑا خوش ہے وہ، اس نے دیا نہیں اپنے ہاتھ سے اللہ کے حق کو، تو اب ہوا یہ کہ وہ حق جو ہے وہ ایک دن بجلی گری، کوئی مصیبت آئی اور پتہ چلا کہ جی وہ آدھے سے زیادہ جو اس کا گائے بھینسیں ہیں وہ ان کو کوئی بیماری ہو گئی، کوئی وبا چلی، کوئی اوپر سے کوئی ہمیں تو نظر آئے گا کہ یہ کچھ حادثہ ہوا، لیکن اصل میں تو وہ اللہ کو نہ دینے کے نتیجے میں اب یہ آپ کو دینا ہی پڑا، یعنی دینا تو ہر حال میں ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے دو گے تو یہ بڑا کارآمد ہے، اس سے تمہارے اوپر آنے والی مشکلیں بھی تم سے دور ہوں گی۔ اور اب اس کے اوپر کیا ہوگا، بندہ اب جب مصیبت آ گئی اس کے اوپر، اب اس حال میں جو اس کا نقصان ہوا اس پہ صبر کر کے وہی پہلے درجے پہ پہنچ جائے گا انسان کے جو اللہ نے نعمت دی تھی
اس نعمت کو اللہ کے راستے میں، یعنی اس کا شکر ادا کرنا کیا ہے، اس نعمت کو اللہ کے راستے میں دے دینا، یہ پہلا درجہ تھا۔ اس درجے میں انسان نے ڈنڈی ماری، دوسرے درجے میں کفارہ ادا کیا، تو کفارہ ادا کر کے پھر وہ پہلے درجے میں پہنچ گیا۔ اب اس کے لیے ایک تو یہی طریقہ کار تھا کہ وہ یہاں پہ سیکھ لیتا اور اب آئندہ زندگی میں ایسا کچھ نہ کرتا۔ اس کے برعکس ایک کردار ہے جو ہمارا سب سے زیادہ جو لعنتی کردار جسے ہم کہتے ہیں، منحوس کردار، وہ شیطان کا، ابلیس کا کردار ہے کہ اس کو جو نعمتیں دی گئی تھی ان کے اوپر شکر کرنے کے بجائے اس نے اللہ تعالی کے خلاف ایک بغاوت کی۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ، ان پہ جب کوئی مصیبت، وہ چاہتے ہیں عام طور پر لوگ کہ ان پر جب کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ کے مصیبت بھیجے کہ بتاؤ بھائی کس طرح کی مصیبت ہو۔ ایک شخص ہے، وہ اپنے بارے میں یہ بڑا اللہ والا ہے اپنی نظروں میں، اب اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے دے رہا ہے، اس کے یہاں ایک دو تین بیٹے ہوئے۔ اب وہ اللہ والا کیونکہ ہے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے نتیجے میں اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو جو ہے وہ اچھی تربیت کر کے ان کو ظاہر ہے کسی مرد کی بیوی بنا کے اس کے حوالے کر دے، تو یہ اس نے پوری تربیت کا حق ادا کر دیا، تو اس کو جنت کی بشارت ہے۔ تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تو میرے ساتھ بھی یہ معاملہ کر، آئندہ جب میرے یہاں کوئی اللہ کی طرف سے ایسی عطا ہو تو پھر مجھے بیٹی عطا کر۔ اب اللہ تعالیٰ یہ تو دیکھتا ہے بندے کی کہ خواہش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یوں نہیں کرتا کہ وہ بیٹی بہت اللہ کو، آپ نے تو اللہ کے ایمان کا دعویٰ کر دیا نا کہ اللہ میں تو مومن ہوں اور تیرے اس نبی کے دعوے پر میں تو تیرے پیچھے جاؤں گا۔ ایک منٹ کا توقف چاہیے مجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذرت چاہتی ہوں،
ایک امپورٹنٹ کال آ گئی تھی اور بس اس کے لیے مجھے تھوڑی دیر کا توقف کرنا پڑا. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے عمل اور اپنی سوچ کے حساب سے چاہتا یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ایمان کی بنیاد پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول جب تو اگر تو کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں یہ اللہ کی قدر ہے, اللہ کے قدر کے نتیجے میں وہ صبر کرتا ہے تو معاملہ الگ ہے, جو اصل امتحان ہے ہماری زندگیوں کا. لیکن اب وہ امتحان کو طلب کر رہا ہے کہ اللہ اگر تو مجھے ایسی نعمت, یہ جو انعام ہے یہ مجھے چاہیے ہے, تو اب یہ ایمان کا بہت بڑا امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ یوں نہیں کرتا کہ بس اچھی خوبصورت جی یوسف علیہ السلام جیسی حسین بیٹیاں اور آپ نے جی بڑا رومانٹک طریقے سے آپ جنت میں چلے گئے. نہیں, اب انسان نے اپنے ہاتھ سے اللہ سے طلب کیا ہے ایمان کو, ایمان کے نتیجے میں ملنے والے انعام کو, تو اب اس کو امتحان بہت بڑا دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر وہ ایسی اولاد ہوگی کہ جو آپ کے ساتھ آئے گی, آپ کے لیے دنیا میں اپنے ساتھ امتحان لے کر آئے گی. اب انسان اس امتحان کو دینے کے لیے جب وہ امتحان آتا ہے تو امتحان بہت بڑا ہوتا ہے. یہی پہ انسان کے اللہ کے ولی ہونے کا جو سمجھ لیں فیصلہ ہے وہ ہوتا ہے کہ اب انسان نے خود اپنے ہاتھ سے اللہ سے مانگا. تو پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی قدر پہ انسان راضی رہے, اپنے ہاتھ سے کوئی دعویٰ اللہ کے سامنے یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ آزمائے. یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ بندوں کو آزمائے, ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم اللہ کو آزمائیں. تو ہم سب کا کام یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے یعنی اصل جو قدر ہے جس کے نتیجے میں اللہ نے ہماری تقدیریں لکھی ہیں, بس اس پر ہم راضی رہیں اور اس پر راضی رہ کر جو کچھ بھی ہمارے اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ ہو ہم اس پر جو ہے بس صبر کریں اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ کے یہاں سے انعام پائیں ہم. تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ سورہ اسراء کی جو آیات ہیں جن کا اس وقت درس یہاں پہ ہم ایک طرح سے آج ایک ریپ کر رہے ہیں ان دروس کو, تو وہاں ہم نے ان تمام موضوعات کو پیچھے کہیں نہ کہیں دیکھا ہے کہ جیسے وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا, یہ ہم نے سورہ فرقان میں اس طرح سے پڑھا تھا کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں آہستگی اور فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں. تو بات ذکر کرنے کی یہ ہے کہ یہ سارے مضامین جو ہم نے ابھی کل تک مکمل کیے ان آیات میں جن کا ترجمہ ہوا, یہ ہمارے منتخب نصاب جو ہے اس کے جو دروس ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ان موضوعات کو ہم دیکھ چکے ہیں, ان کو پڑھ چکے ہیں. شرک کی جو مذمت ہے وہ قرآن مجید کا سب سے بیسک مضمون جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کتنے ہی گناہ کرے لیکن شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یعنی اور اگر شرک بھی کہ اس نے کیا ہو اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ سے معافی مانگ لے, توبہ کر لے, توبہ کے نتیجے میں چاہے اب ظاہر ہے توبہ ہم نے بارہا یہ بات سمجھائی کہ توبہ کا مطلب توبہ کی تسبیح نہیں ہوتا, آداب ہیں توبہ کے کہ جی دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ ہو, صدق دل سے کی گئی توبہ ہو. اور لیکن جو سب سے بڑھ کر جو اس کے اندر چیز ہوتی ہے کہ جیسے ابھی ہم نے شروع میں بھی بات کی کہ جب ایک دفعہ انسان سے کوئی خطا ہو جائے تو اب اس کے ساتھ آپ اسے چٹی کہہ لیں, آپ اسے کفارہ کہہ لیں, اب کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے نتیجے میں انسان کی طرف کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ مصیبت اس کے لیے بڑی جان لیوا ہوتی ہے. تو اس پر پھر اب صبر کر کے وہ پہلے درجے پہ دوبارہ پہنچ جائے گا, اللہ کا فیورٹ بن جائے گا. اور اس میں جزا اور فضا کیا اس نے کہ یہ کیا کر دیا اللہ نے میرے ساتھ. اب وہ حکمت تلاش کرے, اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں جاننے کی کوشش کرے کہ آخر ایسا کیا میری زندگی میں ہوا, میں نے تو بڑے جی ولی اللہ بن کے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تو مجھے جو ہے ایسا اعزاز مجھے بھی چاہیے, جیسے ہم نے مثال دی کہ میری بھی اگر 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں ہوں تو مجھے بھی جنت ملے گی. ہم تو یوں کر کے سمجھے کہ جی یوں کر کے بڑا رومانٹک طریقے سے اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچا دے گا. نہیں, ایک دفعہ آپ نے خود سے جب طے کر لیا کہ اللہ مجھے جنت چاہیے اپنے اس عمل کے نتیجے میں, تو اب اس عمل کو اتنا دشوار کر دیا جائے گا انسان کے لیے
اور اس عمل کے نتیجے میں کیونکہ جنت چاہیے تو اس پر صبر کرنا ہوگا، اسی کے نتیجے میں انسان کا اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ بھی ہوگا، اور اس عمل پر اس نے جزا اور فضا کی، لوگوں سے شکایت کی، یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، پتہ نہیں میں ہی رہ گیا تھا، میرے بچوں کا کیا قصور، میرا کیا قصور۔ اب یہ ساری باتیں فضول باتیں ہیں، نہ ان باتوں سے، یہ سب کیا ہے، وہی جیسے شیطان نے کہا تھا کہ انا خیر من، اس نے اپنے طریقے سے یہ دلائل دینے کی کوشش کی اور ہم اپنے طریقے سے یہ دلائل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات مزاج ایک ہی ہے کہ اللہ کے کسی فیصلے پر، اللہ کی قدر پر انسان کو شکایت ہو کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی کوئی بچہ پیدا ہوا اور وہ پیدائشی طور پر اس میں کوئی عیب ہے، ایک تو ایسا کہ جی انسان علاج کروائے، کوئی نہ کوئی اس کے لیے کام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو یہ کروانا چاہیے، یہ نہیں ہے مراد کہ انسان جو ہے اس پر صبر کر کے اب ساری زندگی اس ایپ کے ساتھ جیے۔ اگر اس ایپ کے نتیجہ جو ہے آج علاج ممکن ہے اور آپ کے پاس وہ سہولیات بھی میسر ہیں کہ آپ علاج کروا سکیں، تو پھر انسان کو ضرور اپنے لیے ایسے فیصلے کرنے چاہیے۔ تو یہ جیسے شرک ہے، تو شرک قرآن مجید کا سب سے پہلا موضوع اور سب سے اہم موضوع ظاہر ہے، جس موضوع کی بنیاد وہ ابن قیم نے بھی شیطان کی چالوں میں سے جو سب سے بڑی چال لکھی وہ یہی ہے کہ انسان سے شرک کرواتا ہے۔ ابلیس کیا چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، ہزار کاموں میں وہ اللہ کی بندگی بہت اعلیٰ طریقے سے کرے، اور ایک چھوٹا سا شرک وہ کرتا رہے۔ اور شرک کیا ہے کہ جب انسان مخلوق میں سے کسی کے بھی حکم کی ایسی جو ہے تابع داری کرے جیسے اللہ کے، جہاں اللہ کا حکم واضح طور پر موجود ہو، چاہے اس میں شوہر ہو، بیوی ہو، ماں باپ ہوں، کوئی رشتہ دار ہو، اولاد ہو، کوئی بھی ہو، استاد ہو، کوئی ہو، تو یہ تو نہیں کرنا۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہرا بیٹھنا، کہ جس کی ایسی بندگی کی جائے جیسے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے۔ تو شرک جو ہے، یہ جب ہم نے شرک کے اوپر بات کی تھی تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ شرک جو ہے وہ عبادت، یہ تو ایک عبادت کا شرک ہوا کہ اللہ کی عبادت میں، بندگی میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اور بھی طریقے کے شرک موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ لوگ دعا کرتے ہوئے ان کی دعا میں شرک کا پہلو پایا جاتا ہے۔ تو شرک پھر دعا یہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ سے ہی مانگا جائے اور اللہ ہی کے سامنے۔ اور ایک اور بھی شرک کی قسم ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر انسان کو نہ ہو، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے سوا مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، کہ کوئی مخلوق، دنیا کی ساری مخلوق مل کر مجھ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو، اور اللہ ساری مخلوق مل کر میرے لیے نقصان کا فیصلہ کر لے تو، یا فائدے کا فیصلہ کر لے تو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو۔ ایک دفعہ انسان کا یہ عقیدہ بن جائے پھر اس کے بعد انسان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور قریش نے، ہم نے دیکھا یہاں پہ جو ہم نے آگے آیات میں پڑھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے، اپنے لیے تو وہ لڑکے پسند کرتے تھے، اور قریش کا بھی یہی حال تھا کہ وہ ساری عزا اور منات یہ سب مونس جو ہیں معبود تھے ان کے، اور جیسے لات جو ہے وہ الہ کا مونس تھا، عزا جو ہے وہ عزیز کی مونس، العزیز کی مونس، اور منات جو ہے المنان، اللہ تعالیٰ کا نام، اس کی مونس تھی، اور اس کو وہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اسی لیے کہا گیا افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور یہ فرشتوں کی صورت میں انہوں نے انکم لتقولون قولا عظیما، ظاہر ہے اللہ کے یہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی انسان اللہ کے بارے میں وہ بات کہے جو نہیں ہے۔ یہ تو کسی کی کمزوری ہے کہ اسے بیٹا یا بیٹی کی حاجت ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کو تو دوست بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ ہم تو جب کسی کو دوست کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی مشکل پڑنے پر ہم نے اپنے اس دوست سے مدد مانگنی ہے، اللہ کے یہاں تو ایسا معاملہ بھی نہیں ہے۔ پھر دوسرا اہم موضوع ہم نے اس میں دیکھا والدین کی اطاعت کا، اور اس کے لیے جیسے آیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، سورہ لقمان میں بھی ہم یہ موضوع پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو۔ اب یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو، مومن کو، بلکہ ہر انسان کو۔ یہ بات ہم نے کی وہاں پچھلے دروس میں
کہ کس طرح سے آج ہم ہر معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ، یعنی جب انسان مذہب کو چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ میری ماں یا میرا باپ ہے، اس کی کچھ نہ کچھ مجھے چلو مدر ڈے یا فادر ڈے منا کر اس کی کوئی اپریسیشن ہونی چاہیے. لیکن قرآن جس اپریسیشن کی بات کرتا، ہم نے بہت طویل اس کے اوپر بات کی کہ یہ ایک 3 ڈائمنشنز ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں. خاندان کے ادارے کے 3 اہم گوشے ہیں. ایک میں شوہر اور بیوی، ان کا باہمی ربط، باہمی تعلق. دوسری ڈائمنشن جو ہے وہ پھر والدین، یعنی اب یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں یہ والدین ہو گئے، اور اب ان کے ساتھ ان کی اولاد کا جو ایک تعلق ہے، یہ سیکنڈ ڈائمنشن ہو گئی. اور پھر تیسری ڈائمنشن یہ جو بچے ہیں آپس میں کنشپ ہے، ان کے درمیان جو ایک رشتہ اخوت ہو، اور یہ اس سے ایک خاندان بنتا ہے. اور اس کی جو نشو و نما ہے، پورا قرآن اصل میں اس خاندان کی کو مستحکم کرنے کے لیے، اگر یہ ادارہ مستحکم ہوگا تو ہم نے پیچھے سورہ تحریم میں ان ڈائمنشنز کے اوپر اگر آپ پیچھے کے دروس سننا چاہیں تو ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ماں کے حق کو پھر ذرا بڑھا کے ہم نے سورہ لقمان میں اس کو دیکھا تھا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ اس کو اٹھایا اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف جھیل کر، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں. تو یہ ماں کے لیے کہ کتنا زیادہ ماں جو ہے وہ اس اولاد کی پرورش میں باپ کا بھی ایک حصہ ہے، لیکن ماں کی جو ایک سمجھ لیں کہ کنٹریبیوشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اس کی اپریسیشن بھی قرآن اسی حساب سے بہت زیادہ کرتا ہے. اور اس کے لیے کہا کہ ان کے لیے دعا بھی کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ چاہے وہ مر چکے ہوں یا زندہ ہوں، یا ایک مر گیا ہو ایک زندہ ہو، یا دونوں مر گئے ہوں دونوں زندہ ہوں، ہر حال میں یہ دعا بہت ہی جو ہے وہ ایکیوریٹ الفاظ ہیں. انسان اس دعا کا اہتمام کرے اپنے والدین کے لیے. اور پھر یہ بھی کہا ظاہر ہے انسان جو ہے وہ انسانی کمزوری کی وجہ سے کبھی کبھار انسان کوئی غلط الٹی پلٹی بات ہو جاتی ہے ماں باپ کے حق میں، تو اللہ جانتا ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اگر تم واقعتاً نیک ہوگے تو اللہ تعالیٰ، یعنی دل کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے کہ تم نے یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کے ساتھ یہ گستاخی کی ہے، یا یہ تمہاری انسانی فطری کمزوری کی وجہ سے ہو گئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. پھر دوسرے رشتہ دار، مسکین اور مسافروں کے حق کے اوپر ان آیات میں بہت زیادہ بات ہوئی. اور اس کے اوپر ہم نے شروع میں بات کی کہ انسان اپنے مال میں سے جو بھی اس سے اس کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کرے. اور خرچ کرنے میں ظاہر ہے جو الاقرب کالاقربی، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوگا، تو انسان ان کے حق کو پہچانے اور ان پر خرچ کرے. پھر مسافر، کہیں انسان کو ایسا موقع مل جائے کسی مسافر کے لیے بھی محنت کرنے کا، تو ضرور انسان ان کو. اور پھر تبذیر کی ممانعت آئی کہ دولت کو نمود و نمائش کے لیے علل و تللوں میں اڑانا، اس کو منع کیا گیا، اور اس کو ایسا کرنے والوں کو کہا گیا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں. اور جو ہے وہ جیسے قرآن مجید میں سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. عباد الرحمن کی صفات میں سے یہ ہے، یعنی اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں، جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں. اسی لیے وہ دعا بہت اچھی ہے، ضرور جو ہے اس کا ورد رکھنا چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن. نہ تو بخل کی کیفیت ہو یا ہی جبن کی کیفیت ہو. اور اس کے ساتھ ظاہر ہے اور بھی بہت ہی زبردست چیزیں، 8 چیزیں اس دعا میں جمع کی گئی ہیں. ہر انسان اگر اس کو صبح شام کے اپنے اذکار میں پڑھے اور سوچ سمجھ کے پڑھے، اللہ کے سامنے واقعی وہ مانگ رہا ہو، تو پھر اس کا جو اثر اس کی زندگی میں یقیناً ملے گا. اللہ تعالیٰ اس کو جہاں خرچ کرنا ہوگا وہاں ہدایت دے گا کہ وہ خرچ کرے، اور جہاں روکنا ہوگا وہاں اس کا دل کر رہا ہوگا خرچ کر دے، لیکن اللہ حالات ایسے بنا دے گا کہ وہ اس سے رک جائے گا. تو اس بات کے لیے کہا گیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 ہے. یعنی شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے مابین دشمنی اور بغض و عداوت ڈال دے. تو یعنی تبذیر سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے، اور شراب اور جوے سے
یعنی یہاں تبذیر کا کہا کہ کان اخوان الشیاطین، کہ یہ جو ہے یہ شیطان کے بھائی ہیں. تو اور وہ شیطان اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا، جیسے بہت سی مثالیں میں نے دی کہ کوئی شادی کے نتیجے میں، ہم نے پچھلے دروس میں بات کی کہ اس شادی میں جب ایک والدین اپنی بچی کے لیے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں تو اس سے جو دشمنی دوسری بیٹیوں کی اپنے والدین کے لیے یا وہ جس نے کیا ہے اس کے، تو بہت دشمنی پیدا ہوتی ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی جو یہ ہدایات ہیں اس کو اپنے لیے حرف آخر سمجھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں پھر سے جو ہے وہ خرچ کرنے کی یہاں پہ بات آئی کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کہ اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑے اس لیے کہ تم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو تو ان سے بات کرو نرمی سے. یعنی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑکو. کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی ایسا ہو جو مانگ رہا ہو اور وہ ایسے مانگ رہا ہو کہ انسان کو غصہ آئے اس کے مانگنے پر، تو پھر بھی اچھی بات اس سے کرنی چاہیے، بنا تنہر جھڑکنا نہیں چاہیے. اس کے بعد قتل اولاد کی ممانعت دیکھی ہم نے کہ اپنے اولاد کو نہ قتل کرے، اور قتل کرنے کے جتنے بھی ہم نے ماڈرن طریقے ہیں ان سب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کی قدر پہ توکل کرنا چاہیے. زنا کا مکمل سد باب، اس کے لیے ان آیات میں ذکر ہوا کہ زنا جو ہے وہ کتنی اس کی ولا یزنون، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے، ایک وصف بیان ہوا ہے عباد الرحمن کا کہ وہ زنا نہیں کرتے. اور یہاں پہ کہا گیا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اور یہ معاشرے میں، ہمارے آج کے معاشرے تباہ اور برباد کیوں ہوئے ہوئے نظر آتے ہیں لوگوں میں. جب میں پاکستان میں آئی اور یہاں دیکھا تو لگا کہ ہر دوسرا انسان اس کے علاوہ کوئی چیز کسی دوسری عورت سے نہیں چاہتا. یعنی ہر چلنے والی پھرنے والی عورت جو ہے وہ اس کے لیے بس ایک سیکشل جو ہے وہ، چاہے وہ کتنا ہی لپیٹ چپیٹ کے جا رہی ہو، مگر اس کے دماغ میں اتنا جو ہے یہ مٹیریل ہے ایسا فسادی کہ وہ بس اس کی ہر چیز جو ہے اسی کے گرد گھومتی ہے. تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زنل عینین نظر، آنکھوں کی بدکاری جو ہے وہ نظر بازی ہے. یعنی یہ جو زنا ہے آنکھوں کا، دونوں آنکھیں جب انسان کی زنا کرتی ہیں تو وہ ایک نظر بس کسی چیز پہ ڈلتی ہے، تو انسان کو اپنی نظر کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور اسی لیے قرآن میں ہم پورے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ جی گینگ ریپس ہوتے ہیں، ریپس ہوتے ہیں، اڈلٹری ہوتی ہے، فورنیکیشن ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ کہ جب انسان جو ہے وہ شروعات اس کی ایک نظر سے ہوتی ہے. تو اپنی نظروں کا خاص جو ہے وہ، اور اس کے لیے جو سدباب ہو، ہمارے یہاں اچھی شادیاں کی جائیں، بچے بچیوں کو تربیت دی جائے. پچھلے درس میں بھی ہم نے بات کی کہ ان کی بھی جو ساری سیکشل نیڈز ہیں وہ ایک دوسرے سے پوری ہو رہی ہیں. یعنی آج کے معاشرے میں جو ایک مرد جو ہے وہ اپنے اندر، یا ایک عورت جو ہے اپنے اندر جو اس کی ایک طلب ہوتی ہے، وہ اس کے دوسرے پارٹنر تک اس کا وہ میسج ہونا چاہیے، اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو ہم کسی زمانے قدیم میں رہ کر یہ سارے جو سمجھ لیں کہ ان باتوں کو اپنے ذہن میں. لیکن عورت کے بارے میں جو احکام سورہ احزاب میں دیے گئے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، آیت نمبر 33 ہے اس کی، کہ عورتوں کو جو احکام مردوں کو کہا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، لیکن عورتوں کو یہ جو خاص دیا گیا وہ یہی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہیں، بازاروں میں گھومتی پھرتی نہ رہیں. کل میں ظاہر ہے میں کچھ نہ کچھ واک کرنے کے لیے نکلتی ہوں، تو ہمارے گھر کے قریب ایک پارک ہے، میں وہاں گئی اور میں وہاں سے واپس نکل رہی تھی. میں پارک کے اندر سے باہر آ رہی تھی اور ایک بہن جو ہے وہ پارک کے اندر آنے کے لیے دوسری طرف پارک کے چل رہی تھی. میرے اور ان کے درمیان ہوگا کوئی 3-4 میٹر کا فاصلہ. تو وہ وال تھی پارک کی اور بیچ میں گھاس لگی بھی تھی اور ان کی طرف بھی اسی طرح تھا. لیکن جو خوشبو انہوں نے لگائی ہوئی تھی وہ، چلیں تیاری تو ان کی میں اس پہ کیا بات کروں، لیکن جو خوشبو انہوں نے لگائی ہوئی تھی وہ وہاں سے میری طرف آ رہی تھی، جس کی طرف میں ان کی طرف متوجہ ہوئی. اور میرے دل سے یہ بات نکلی کہ جب یہ خوشبو اتنی اس نے مجھے متوجہ کیا ان کی طرف، اور پھر میں نے ان کی تیاری کو اپریشیٹ کیا کہ کیا بات ہے بھائی.
تو میں یہ صرف سوچتی ہوں کہ جب کوئی مرد ہو اور وہ بھوکا بھی ہو تو وہ اگر یہ چیز دیکھے گا تو اس کے ساتھ کیا یہ خوشبو اور یہ تیاری اس کے ساتھ کیا کرے گی. تو کیوں قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور سج دھج اپنی جو ہے وہ بازاروں میں دوسرے مردوں کو نہ دکھاتی پھرو, بلکہ کیا ہونا چاہیے, ہماری بہنوں کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ گھروں میں اپنے شوہروں کے لیے تیار ہوں. اور ساری اس میں تو ہم بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, ان کے درمیان تو کسی لباس کی بھی حاجت نہیں ہے. اب ہماری بہنوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شادیوں کے بعد بچوں کے بعد اپنے جسموں کا وہ حال کر چکی ہوتی ہیں کہ اب وہ کسی کو دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا. یعنی اگر شوہر کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ مسئلے یہاں سے شروع ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں بچیوں کو یہ باتیں نہیں سمجھائی جاتی, اور یہ باتیں ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ دوسری عورتوں کی ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے. وہ ہم تو اپنی بہنوں بیٹیوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان کے کرنے کا کام کیا ہے. انہوں نے جب اللہ کے سامنے اپنی جو کارگزاری پیش کرنی ہے کہ اللہ میں نے ایک بیوی بن کے, بیوی ہونے کے ناطے جو کچھ میں ایک مرد کے ساتھ اس کو, یعنی کہتے ہیں نا آپ کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے, تو اس کے آدھے دین کو مکمل کرنے کے لیے میں جو کوشش تھی وہ میں نے کی. اس کے بعد اگر اس کے اندر پھر بھی خبث تھا اور وہ خبث باہر بازاروں میں رہا تو یہ میرا کوئی اس میں قصور نہیں ہے, میں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی. تو ہماری بہنوں بیٹیوں کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ ایک تو وہ دوسروں کے لیے فتنہ نہ بنے, دوسرا اپنے مرد کو, اپنے شوہر کو, اپنے گھر کے مردوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے ہم نے کل بھی بات کی کہ اگر میں ماں ہوں تو اپنے بیٹے کو میں وہ ماحول دوں کہ وہ اپنی اس شادی کو مکمل طور پر انجوائے کر سکے, اور اس کے دل میں پہلے دن سے یہ خواہش نہ ہو بچے ہوں یا بچیاں ہوں دونوں اس رشتے کو اللہ سے ڈر کے نبھائیں. تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو دیکھتا رہے گا کہ کب تک یہ شادی چلنی ہے, کب تک کس کا قصور کتنا ہے, کس کو کیا جو ہے وہ اس شادی کے اینڈ ہونے پر, اللہ نہ کرے شادیاں اینڈ ہوں, اللہ تعالیٰ ان شادیوں کو, ظاہر ہے انسان ان رشتوں کو, ہمارے ہاں تو ہماری مائیں, جب مجھے اپنی بھی شادی کا یاد ہے کہ میری جو پھپھو تھی انہوں نے, وہ سب سے بڑی ہم گھر میں سب ان کو سمجھتے تھے, تو وہ میری رخصتی کے وقت انہوں نے بڑے زور شور سے وہ یہ جملہ بار بار بول رہی تھیں کہ بس اب تمہاری لاش ہی وہاں سے آئے گی, اس طرح کی ہمارے یہاں ہدایات دیتی تھے ہمارے بڑے. تو ہماری بچیاں پھر کس قدر اپنی جان, اپنی کھال, اپنے بال, وہ جو اللہ کو دینا تھا وہ ان گھروں کو دیتی ہیں. اور آج تک ہم نے کتنی بہنوں کو دیکھا کہ وہ بتاتی ہیں کہ جی ہماری صحت کا یہ حال سسرال والوں کی, سسرال کی خدمت کرنے کے نتیجے میں ہوا. تو یہ اللہ کیا بہت بڑی نیکی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ کسی موقع پر جب انسان کو اللہ سے کچھ چاہیے ہو تو انسان جو ہے اللہ کے سامنے اس نیکی کو پیش کرے کہ اللہ میری اس نیکی کو تو قبول کر لے, اور اس کے نتیجے میں میرے لیے, میرے اوپر آئی بھی اس مصیبت کو دور کر دے. تو صحیح بخاری میں بھی ایک روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اذن اللہ لا کننا ان تخرجن لحوائج کننا, اللہ تعالیٰ نے تم عورتوں کو اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے لیے گھر سے نکل سکتی ہو, ضروریات کے لیے. تو ہمارے علماء اس کو یوں کہتے ہیں کہ جب عورت کسی اپنی ضرورت کے لیے, میں ایکسرسائز کچھ نہیں تو مجھے پارک جانا ہے ایکسرسائز کرنے کے لیے, تھوڑا ایکسرسائز سے مراد ہے واک کرنے کے لیے, اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے, فزیکل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں فٹ رہوں. مجھے شوق ہے ہمیشہ سے اپنے آپ, اپنی جو ہے آج سے نہیں, میں 20 سال سے اس فٹنس پلان پر کام کرتی ہوں, کھانے پینے کے حساب سے, اپنی ایکسرسائز کے حساب سے, اپنی ذہنی جو ترقی ہے اس کے حساب سے کہ ذہن میرا بھی ان چیزوں کے ساتھ رہے. اب باہر نکلنا ہے تو اس کا حلیہ کیسا ہو, جیسے وہ علماء کہتے ہیں نا کہ اگر وہ عبایا بھی پہنے تو استری نہ ہوا ہوا ہو, نقاب بھی لگائے تو وہ کوئی اس پہ سے دھاگے شاگے نکل رہے ہوں کہ کوئی دیکھے بھی تو اس کو اس کے اندر کوئی اٹریکشن نہ لگے. تو کسی کام سے نکلی ہو تو دوسروں کو پتا چلے کہ یہ عورت آپ کو خوش کرنے کے لیے, آپ کی ضرورت زنا کو پورا کرنے کے لیے نہیں باہر آئی ہے, بلکہ اپنے کسی کام سے باہر آئی ہے. تو پھر معاشرے کے اندر خود بخود جو ہے وہ تمام ہر طرف سے. لیکن اگر ہمارے عورتیں جو ہیں وہ یہاں یہ مدعا کھڑا کر کے بیٹھ جائیں گی کہ ہم کیوں
انجوائے نہ کریں، اپنی حسن کا اشتہار نہ کریں باہر جا کے، تو کریں وہ پھر۔ تو ہم اسلام اسی لیے کسی کو ڈنڈے کے زور پہ جو ہے وہ منوانے کی کوشش نہیں کرتا، جس کو بات سمجھ آ جائے بس وہ بات کو آگے بڑھائے، اور جس کو بات سمجھ نہیں آتی وہ جائے بھاڑ میں جائے، وہ جو چاہے کرے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ تو یہاں پہ پھر بہت زیادہ ظاہر ہے ایک شیطان، وہ کہتے ہیں نا اگر ایک مرد اور ایک عورت ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، وہ باقی فیلنگ خود کر لیتا ہے۔ اور عورت جو ہے وہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ آج کے زمانے میں تو جو فتنہ ہے اس میں اس کا پورا جسم اس ستر میں شامل ہے، اور اسی لیے ان کے لیے لفظ مستورات استعمال ہوتا ہے کہ وہ پوری کی پوری ستر میں ہیں، یعنی اب تو وہ بس اس نے چلنا ہے تو آنکھیں تو کھولنی پڑیں گی نا دیکھنے کے لیے۔ اگر وہ آنکھوں پہ بھی وہ ہمارے یہاں جو پچھلے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ سوراخ والا ایک نقاب خواتین کیا کرتی تھی، سوراخ ہوتے تھے اور اوپر سے کیا کہتے تھے اس کو، وہ ایک اس کا ایک نام تھا اس ابائے کا، مطلب اس برقعے کا یا اس چادر کا جو سر سے پاؤں تک وہ پہن لیتی تھی۔ اب تو ہمارے یہاں بڑی پروفاؤنڈ شکل ہے، وہ ایک بالکل کرتے کی سی شکل ہوتی ہے، لمبا نیچے تک ہوتا ہے، اس میں آستینیں بنی ہوتی ہیں، وہ تو ایک بالکل جو ہے وہ کمبل چلا آ رہا ہے ایسا لگتا تھا، اور آنکھوں پہ بھی اس کے سوراخ ہوتے تھے۔ تو وہ آج بھی افغانستان وغیرہ میں، ایران وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بہت زیادہ، تو اصولاً تو ایسے ہی عورت کو نکلنا چاہیے، کیونکہ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، چاہے وہ عورت خود اپنے بارے میں کہے کہ میں بہت ہی بد شکل سی عورت ہوں، لیکن وہ مرد کے لیے تو وہ بہت بڑا فتنہ ہی ہمیشہ ثابت ہوتی رہی تاریخ میں۔ تو عورتوں کو، بہنوں کو ہماری ان باتوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے، جس کے اوپر یہاں پہ یعنی قرآن مجید میں سورہ نور میں ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتوں کو اپنے سینوں پر اپنی چادروں کے آنچل ڈال لیا کریں، یعنی بکل مار لیں، یعنی الگ سے کوئی بڑی چادر سینے کو ڈھکنے کے لیے ہونی چاہیے، یعنی گھر کے اندر۔ اور گھر کے یعنی گھر کے اندر جیسے اگر آپ کے بیٹے ہیں، گھر کے اندر آپ کے دیور جیٹھ وغیرہ، سسر وغیرہ، کوئی اور بھائی ہیں آپ کے، والد صاحب ہیں آپ کے، تو ان کے سامنے بھی یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے بس ایسے ہی کھلا اپنی حسن کا پرچار کرتا رہے کہ یہ تو محرم مرد ہے میرے، یا جو سسرالی رشتہ دار ہیں، تو اب کیا کریں بھائی، ہم ایک گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے میرے شوہر نے، تو یہ سب نہ کرے۔ ہر انسان اللہ سے ڈر کے اس رشتے کو، تو کوئی نہ کوئی اوڑھنی، تو ہمارا یہ پاکستانی لباس، وہ ہم نے پچھلے درس میں بھی بات کی تھی کہ بہت ہی بہترین لباس ہے۔ تو یہ حکم جو ہے دیا جا رہا ہے کہ، اور مردوں کو حکم دیا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ، نہیں عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے خمورہن علی جیوبہن، اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ قل للمؤمنین یغضوا ابصارہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں، اور عورتوں سے کو الگ تاکید کی گئی، نظریں انہوں نے بھی نیچے رکھنی ہیں۔ جیسے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک نابینا صحابی آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو صحابیات تھی ان کو کہا، یہ ایک تلقین کی کہ بھئی اپنی نظروں کو آپ کو نیچے کر لینا چاہیے تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تو اندھے نابینا تھے تو ہم نے اس لیے یہ تمام، تو انہوں نے کہا آپ تو اندھی نہیں ہیں، تو آپ بھی ان کی طرف دیکھیں گی تو کوئی بھی، جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری حسن ان کا تھا، تو وہ عزیز مصر کی بیوی جس نے انہیں بیٹے کی طرح پالا تھا وہ بھی ان پہ عاشق ہو گئی، اور پھر وہ جب دوسری عورتوں نے دیکھا تو ان کا بھی عشق جو ہے وہ سر پہ چڑھ گیا۔ تو نظروں کو نیچے رکھنا یہ دونوں ہی کے لیے بہت اہم بات ہے کہ دونوں ہی اس سے بچے رہیں۔ اسی لیے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ ایک راستہ ہے جس پر انسان چلتا رہتا ہے تو بس پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ ایک ناکام انجام کو پہنچتا ہے۔ زنا انسان سے بہت سارے جو اس کی نعمتیں ہیں ان کو سلب کر دیتا ہے، سب سے بڑا جو ہے وہ اس کی صحت اور اس کی زندگی۔ ہم نے یہ حدیثوں میں پڑھا کہ اس انسان کی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے، یا وہ انسان یادداشت انسان کی کمزور ہو جاتی ہے، یا انسان کو ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں زنا کے نتیجے میں کہ جو زندگی اس کی ہوتی ہے وہ بھی وہ انجوائے نہیں کرتا۔ تو یہ گناہ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت مشکل، بہت ہی زیادہ اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، انسان کا اپنا ہی نقصان ہے گناہ کر کے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ قتل ناحق کی ممانعت کی کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے جن محترم ٹھہرایا ہے، جن انسان ایک محترم چیز ہے تو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ۔ تو یہ حق کے ساتھ ظاہر ہے کوئی ایسی کسی نے کوئی بڑا جرم کیا ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس طرح کے معاملات، جیسے زنا شادی شدہ مرد کرتا ہے تو اسے رجم کیا جاتا ہے، وہ بھی قتل کی ایک سزا ہے، مرتد کی سزا ہے قتل۔ اسی طرح کسی نے کسی کا قتل کیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ حابیل اور قابیل کے قصے میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے کسی نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو یہ ایسے کوئی انسان جب ایسا کام کرتا ہے، لیکن الا بالحق، کہ حق سے مراد یہی ہے کہ قانون کے تحت کوئی قانون ہو، اور اس میں یہ ساری باتیں جیسے ہم نے اگر شرعی قانون ہے تو یہ جو باتیں ہم نے ذکر کی وہاں ان کا اپلیکیشن ہوگا، ورنہ ملکی قانون میں تو پھر ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل۔ یہ ہم نے کل بھی اس کے اوپر بات کی کہ کوئی ولی جو ہے وہ یہ معاملہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کے خون بہا یا جو قصاص ہوتا ہے اس کے لیے کھڑا ہوں۔ پھر مال یتیم کے بارے میں بھی احکام آئے یہاں پہ کہ ولا تقربوا مال الیتیم، جیسے کہا گیا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا المال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو سوائے اس طور طریقے پر کہ جس پر وہ بہت ہی عمدہ طریقہ ہو۔ جیسے ہم نے کل کہا کہ چھوٹا ہے بچہ، اس کی تعلیم پر، اس کی تربیت پر، اس کے کھانے پینے پر، اس کی رہائش پر انسان اگر اپنے پاس سے کرے تو یہ تو بہت ہی بڑا نیک کام ہے، لیکن نہ ہو انسان خود بھی اگر محتاج ہو تو اور کسی کی کفالت کرنی پڑ جائے تو اس کے پاس مال ہو تو اس میں سے بصورت جو ضرورت ہے بس اتنا استعمال کر سکتا ہے۔ پھر عہد کی پابندی کے اوپر ان آیات کے اوپر آیا کہ ان العہد کان مسئولا، کہ وَأَوْفُوا بِالْعَہْد، اپنے عہدوں کو جو تمہارے درمیان ہو جائیں چاہے وہ زبانی ہوں کلامی ہوں لکھیں۔ مالی معاملات کو لکھنا ضروری ہے اور باقی دوسرے معاملات اورل بھی ہو جائیں، جیسے نکاح کا معاملہ ہے، یہ تو آج ہمارے ہاں نکاح کے لیے ایک ڈاکومنٹ، ہمارے جو پوری ریاست کا نظام ہے اس کے اندر اب یہ ایک ضرورت بن گیا ہے، لیکن بس انسان نے ایک مرد اور ایک عورت میں قول و قرار ہو گیا، بس یہ نکاح ہو گیا تو یہ زبانی بھی ہو گیا تو ہو جائے گا۔ اسی طرح اور دوسرے معاملات، کوئی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسرال میں یہ بھی شادی کے موقع پر ہوا کہ 10 سال وہ رہیں گے، زبانی ہوا تو انہوں نے اس کو پورا کیا 10 سال، 10 حج کے سیزن انہوں نے وہاں کہا تھا حجج، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر کہیں قرآن کے احکامات یہ ہیں، آیت جو دین ہے اس میں کہا گیا کہ جو انسان جو ہے وہ مالی معاملات جو ہوں ان کو لکھ لے تاکہ بعد میں ہوتے، ہمارے عام طور پر اب کیا ہوتا ہے ہم دوسرے معاملات میں تو لکھنے کی جلدی کرتے ہیں، اور مالی معاملات جب آتے ہیں ہم کہتے ہیں میرا بھائی ہے، دوست ہے، بڑا پکا، برا نہ مان جائے، وہ خود اپنے آپ کو ہم اس وقت دیتے وقت بڑا سمجھ کے کہتے ہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہو گئی بات، بس ہم دونوں مرد ہیں۔ اور پھر جب وہ لینے کا وقت آتا ہے تو انسان پھر جو اللہ کے سامنے روتا ہے تو اللہ نہیں سنتا کہ آپ نے اس کو لکھا کیوں نہیں۔ تو مالی معاملات اگر ہوں تو ان کو ضرور لکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دینا لمن لا عہد لہ، جس میں عہد کا پاس نہیں، یعنی ایفائے عہد کا مادہ نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ انسان زبان سے کچھ کہے اور اس کے بعد جیسے نماز میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر رکعت میں نماز کی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، یعنی دعا بھی ہم صرف تجھ ہی سے کریں گے، بندگی بھی صرف تیری ہوگی، یعنی شرک فی العبادہ اور شرک فی الدعا دونوں کا یہاں ذکر ہو گیا کہ توحید فی العبادہ اور توحید فی الدعا، کہ دعا بھی جب بھی ہمیں کوئی حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی اللہ صرف تیرے ہی سامنے ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کریں گے۔ تو یہ بھی انسان کو یاد رہنا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پہ کہ کہا گیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تم ناپو یا پیمانہ پورا کرو تو جب تولو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یعنی بہتر
طرز عمل ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بہت عمدہ ہے. تو ناپ تول کو پورا کرنے کی تاکید ہے. ابھی میں مری میں تھی پچھلے دنوں میں، تو وہاں میں بازار گئی، مجھے انڈوں کی ضرورت تھی. میں نے اس آدمی سے کہا، دکاندار سے، میری بس جو ہے وہ بس چلنے ہی والی تھی. میں نے بس سے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی 5 منٹ ہے، میں جلدی سے یہ 1-2 چیزیں لے کر آ رہی ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے 1 درجن انڈے دے دو. اس نے وہ ڈال کے مجھے ایک تھیلی میں دینے لگا. تو میں نے اس کی طرف سے نظر ڈالی تو مجھے لگا کہ یہ 1 درجن تو نہیں لگ رہا ہے. میں نے اس سے کہا یہ درجن نہیں لگ رہا ہے. اور یہ کاریگر تھا یا پتہ نہیں کون تھا، ہیلپر تھا جس نے یہ انڈے ڈالے، اور جو پیسے لے رہا تھا وہ دوسرا آدمی تھا. اس نے بھی مجھ سے، اس دکاندار نے جو پیسے لے رہا تھا، اس نے بھی مجھے میرے سامنے یہ کہا کہ ہاں یہ واقعی 10-12 انڈے نہیں لگ رہے. اس نے مجھے کہا کہ گن لیں، یہ پورے 12 ہیں. میں نے صرف اس لیے کہ کوئی انسان کیسے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں کسی انسان کے اوپر ایسا گمان مسلمان کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے کم دیے ہوں گے. تو میں اسے لے کے گھر آئی. گھر آ کے بڑے آرام سے میں تھیلی سے نکال کے رکھ رہی ہوں ان کو، جہاں ایگز رکھتے ہیں کھانوں میں. تو میں ہاتھ ٹولتی رہ گئی 10 کے بعد کہ 11واں انڈا مجھے ملے. تو 11 اور 12 مسنگ تھے. تو مجھے یہ ہوا کہ میں کل جو ہے جا کر ضرور اس دکاندار کو، اتفاق کی بات ہے کہ پھر میرا واپس وہاں جانا ان دنوں میں نہیں ہو رہا. تو میں نے سوچا کہ میں اس کو جا کے یہ بتاؤں گی کہ یہ جو 2 انڈے تم نے کم دیے، اس کے بدلے میں قیامت والے دن اگر میں نے تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، تم بتاؤ کیا کرو گے. اب انسان کی جو ہے ہوائیاں اڑ جاتی ہیں یہ سوچ کر کہ کیا 2 انڈوں کے نتیجے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کو اتنا کچھ دینا پڑ جائے. تو نہیں، انسان سوچتا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کہ تو ایسا ہو سکتا ہے. آپ نے جو یہ اتنی سی ڈنڈی ماری ہے، مانگنے والا اس کے نتیجے میں اللہ کی عدالت میں کچھ بھی مانگ لے آپ کا، تو یہ تو کسی کو تلقین کرنے کے لیے ہے کہ اس کو وہ 2 انڈے تو میرے کسی کام کے نہیں ہیں. اب جب میں اس سے لے بھی آؤں، لیکن اس کو آئندہ وہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے اور اپنی آخرت کی فکر کرے. ناپ تول میں کمی کو اسی لیے قرآن میں کہا ویل للمطففین، تباہی ہے اور بربادی ہے. علماء کہتے ہیں کہ ویل جو ہے وہ جہنم کی وہ وادی ہے کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے. اور تفا یا تفو عربی زبان میں کہتے ہیں بہت حقیر سی شے کو. یہ 2 انڈے حقیر سی شے، یہ تھوڑی سی جو چیز اس نے، ایک چھٹانگ کے برابر جو کوئی چیز اس نے ڈنڈی مار لی ہے، اس سے جو اس کو آگے جا کر پہاڑ جیسی کوئی چیز دینی پڑ گئی تو وہ کیا کرے گا. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. دوسروں سے جب لیتے ہیں تو وہ پیسے لینے کی باری آئے گی تو انسان ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑتا، مگر خود دینے کی باری آتی ہے تو انسان جو ہے ایسے ڈنڈی مارتا ہے. اور اس کے بعد کہا گیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، یعنی توہمات ان کی روک تھام کی جائے. اور ایک مسلمان معاشرہ جو ہے اس کو یہ ایک ہدایت، بڑی اہم ہدایت دی جا رہی ہے کہ اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اتباع علم یعنی پیروی کرو علم کی، اور جس چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اس کے اوپر یعنی وہم کی باتیں اور انسان ایسے ہی گمان کر لے ان کی اتباع کرنا. اور علم اصل میں کہتے ہی انسان کے سمع و بصر سے حاصل شدہ جو معلومات ہیں، اور وہ اس کا ذہن جب اس کا تجزیہ کرتا ہے اس سے استنتاج کرتا ہے یعنی نتیجہ نکالتا ہے. تو یہ نتیجہ اخذ کرنا یعنی ان چیزوں کو جوڑ کر، آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا، ان کو توڑا جوڑا، عقل نے اس کے اوپر فیصلہ کیا کہ کیا بات صحیح ہے، تو یہ علم بالعقل ہے. تو اسلام ایک اور ذریعہ علم کو بھی تسلیم کرتا ہے، اور اس علم کے ان دونوں سرچشمے یعنی علم حواس اور علم بالعقل، جو حواس کے ذریعے علم حاصل ہوا دیکھ کر سوچ کر، اور جو عقل کے اوپر گھوڑے دوڑا کے، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو علم ہے اس کو یعنی 1-2 درس پہلے، یہ عقل جو ہے وہ علم بالحواس اور علم بالعقل یہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ زیادہ قابل اعتماد ہے، زیادہ یقینی اور زیادہ وثوق اور اعتماد کے قابل قرار دیتا ہے اس کو اسلام. اور وہ جو علم اس سے زیادہ مستحکم ہے وہ ہے علم بالوحی، کہ آپ کے پاس ان تمام چیزوں سے جو علم آیا ہے اس میں ہو سکتا ہے کوئی رخنہ شیطان نے داخل کر دیا ہو.
لوگ ہمیں ایسی ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ ہم سن کے میں حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے. کسی نے ہمیں یہ بتایا کہ اس نے کسی خاتون کو جب دیکھا وہ کالی نہیں تھی لیکن ان کو کالے رنگ کی نظر آئی. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ شیطان، یعنی یہ تو علم آپ کی جو حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہو رہا ہے، یہ تو اس میں پھر انسان نے اپنے دماغ کو لڑا کے کوئی نتیجہ نکالا، تو وہ نتیجہ غلط نکالا. کسی کو دیکھا کوئی کچھ سوچ رہا تھا، شیطان نے اس میں اپنی ملونی بھی شامل کی، اس کے اوپر تڑکا لگایا اور انسان کے دل میں ایسا خیال ڈالا کہ انسان نے اس کا الٹ جو ہے وہ سوچ کے نتیجہ نکالا. تو اس علم میں ایک رخنا موجود ہے شیطان کی طرف سے، لیکن علم بالوحی جو ہے اس کے اوپر کوئی رخنا شیطان جب وہ مکمل، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شیطانوں کے اوپر وہ شہاب ثاقب چھوڑا جاتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے وہ خبر لینا اور اس علم کو مکمل طور پر سیل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. تو امام احمد حنبل نے فرمایا کہ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنتی و رسولی سنت رسولی حتی اقول، کہ اگر کوئی چیز ماورائے عقل ہے یا ماورائے حس ہے تو اس کے لیے کوئی سند اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے فرمو بتات سے لاؤ، ہم مان لیں گے. یعنی آپ کی عقل اور آپ کے یہ جو علم آپ کے سمع و بصر سے حاصل ہوتا ہے اور عقل کے ذریعے جو آپ کی اس کی دلیل کوئی اگر قرآن اور سنت میں موجود ہو تو وہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ورنہ پھر اس کو ایکسیپٹ کرنے میں انسان کے جو ہے وہ ذرا ہبا ہونا چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے انسان کو. تو یہ مانا گیا ہے کہ منطق استقرائی یعنی انڈکٹیو لاجک کی جو موجد ہیں وہ مسلمان ہیں، اور ان کی طرف متوجہ کرنے والا یعنی قرآن ہے. قرآن نے یہ آپ کو کہا کہ کھول آنکھ، سمی دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یعنی قرآن اپنے قاری کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ آیات الہیاں جو ہیں ان کو دیکھو اور ان کی مدد سے نتائج اخذ کرو. استقراء جو ہے وہ اس سے کام لو جو سائنس کی بنیاد ہے. تو اور اسلام سے قبل علم کی بنیاد ارسطو کے جو ڈیٹیکٹیو جو اس کی منطق تھی، لاجک تھی، استخراجی منطق، اس پر تھی اور اسی پر سارا دار و مدار تھا. اسی سے گتھیوں کی پر گتھیاں جو ہیں وہ بن بھی رہی تھی اور سلجھ بھی رہی تھی. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ سلجھتی کم تھی اور الجھتی زیادہ تھی. لیکن اسلام نے آ کر انسان کو اس منطق جو ہے وہ اس کی جو سمجھ لیں کہ تنگ نائے سے نکالا اور اسے استخراج ڈیڈکٹیو جو کے بجائے انڈکٹیو جو لاجک ہے اس کی طرف متوجہ کیا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقین کان، آنکھ اور دل یقیناً ان سب کی آپ سے مجھ سے باز پرس ہوگی. تو یہ جو استعدادات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ عطا کیوں کی ہیں؟ سماعت دی ہے تاکہ سنو، بصارت دی ہے تاکہ دیکھو، اور تمہارے اندر تفکر اور تعقل اس کی قوتیں رکھی ہیں کہ غور و فکر کرو اور سوچ بچار کرو، تاکہ استنباط، استدلال اور استنتاج یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اور ان کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا. انہیں معطل کر کے اگر چھوڑ دیا، دین کے معاملے میں ہمارے عام طور پر لوگ یہی کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں دنیا میں سودا لانے کے لیے، پیسہ خرچ کرنے کے لیے تو بہت ضروری ہیں، ان پر محاسبہ ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے، ان کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. اور پھر کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یعنی اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، جسے تم ویریفائی نہیں کر سکتے. ہاں، ایسی چیزوں کا ایک دائرہ عالم غیب کے امور پر مشتمل ہے جو تمہارے حواس، تمہاری عقل اس سے ماورا ہیں، تو ان کی ویریفیکیشن جو ہے وہ تم اس کے پابند نہیں ہو. تو یہ انسان کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ انسان جو علمی گفتگو ہے اس میں اپنے ان حواس کو بہت اہمیت دے، لیکن اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے فرمودات میں کوئی دلیل مل جائے ہماری کسی سوچ پر، کوئی فہم پر، تو ہم اس کو صحیح مانیں گے، ورنہ اس پر کسی بھی اپنے جو نظریے ہے اس کی بنیاد رکھنا ایک گمراہی ہے.
پھر اس کے بعد یہاں پر ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو. سورہ لقمان میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ لوگوں کے لیے گال مت پھلا اور ان سے منہ پھیر کر بات مت کر، اور نہ زمین پر اکڑ کر چل. تو تقریباً ہم مانا بات تھی جو وہاں کہی گئی تھی، کیونکہ گال پھلا پھلا کر بات کرنا لوگوں، اور ہمارے ہاں اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آتا ہے، سورہ لقمان میں تھا کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ کی خود پسند اور فخر جتانے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ یقیناً پسند نہیں، جو اپنے آپ کو یعنی ایک تو جتانا ہے، ایک اپنی ذات میں وہ جو کہتے ہیں اس بیماری کو، ایک بیماری ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور پھر اس کی شیخیاں بھگاڑے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرے. تو یہ بھی کوئی اچھی صفت نہیں ہے. اپنے اندر عاجزی انسان کو ہمیشہ اپنے کمیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے. جیسے مودودی صاحب نے کہا نا کہ لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ میں اتنا گھٹیا انسان ہوں. تو وہ بتانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، لوگ آپ کو بھی انسان سمجھتے، ورنہ تو وہ آپ کو اللہ کا نبی کا درجہ دے دیں گے کہ ایسے جیسے نبیوں کی جاتی ہے تو آپ کی بھی وہ ہو. تو لوگوں کے سامنے اپنی اصلیت میں ہی آنا چاہیے، لوگوں کے سامنے کسی ایک تصوراتی خیولہ جو ہے پہن کر یا کوئی ایسا لباس پہن کر نہیں آنا چاہیے. لباس یعنی خیالی طور پر ایسے حلیے میں ایسی باتوں کو ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ جی آپ کوئی بہت بڑے نیک آدمی ہیں. تو اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم ہرگز نہ زمین کو پھاڑ سکو گے اور ہرگز نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ پاؤ گے. یعنی کوئی انسان بھی جو ہے وہ اللہ کی یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اگر اکڑ کے چلے گا تو کیا اکڑ سے اس کے کیا ان چیزوں کو توڑ پھوڑ سکتا ہے؟ اپنی اکڑ وہ جو سختی سے زمین پر انسان پاؤں مارتا ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو بندہ مومن جو ہے وہ کل ذالک کانا سیئہ عند ربک مکروہا، ان میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. تو یہ بندہ مومن کے لیے آخری دلیل جو ہے وہی ہے کہ ترغیب جو ہے وہ اس کا انداز ہے جو بندہ مومن کو دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کو مانتا ہو تو اس کو ترغیب کے لیے یہ آخری بات یہی ہوگی کہ خدا اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں، یہ ساری برائیاں، یہ ساری باتیں، یہ سارا بیہیویئر یہ اللہ کو پسند ہے. تو ایک انسان اللہ کے لیے جب اپنی صبح شام گزارتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی پسند اور اس کے احکامات کے تابع ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر آگے آخر میں حکمت اور دانائی کی حقیقت بتائی گئی اور فرمایا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ. تو یہ ساری بات چیت جو آپ سے کی جا رہی ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے کیا بتا رہا ہے، آپ کے لیے کہ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں، اور اس قرآن کے ذریعے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سمجھ لیں کہ قرآن میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت آیات کرتے ہیں ان کی جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں جو شخصیت ان کی جو ہے وہ سامنے آئی عربوں کے، کہ جب انہوں نے نبوت کا کے لیے جس کام کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا کہ تلاوت آیات، انہوں نے آیات کی تلاوت کی، اور وہ آیات کی تلاوت نے کیا کام کیا؟ ان کا تزکیہ کیا اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دی. تو کتاب کی تعلیم تو موسیٰ علیہ السلام نے دی، حکمت کی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام نے دی. دونوں چیزوں کی تعلیم نہیں دی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں لا سکھانے نہیں آیا، وہ تو شریعت موسوی چلتی رہی ان کی. موسیٰ علیہ السلام کے بس ڈوز اینڈ ڈونٹس دے دیے گئے، کوئی حکمت نہیں بتائی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیول پر ہم کو لے کر آئے کہ ہر حکم کی آپ کو جو ہے وہ اس کی حلت جو ہے کیوں ہے، اس کی حکمتیں بتائی گئی. تو یہ قرآن مجید کا ایک خاص موضوع ہے کہ انسان کو قرآن مجید میں حکمت اور دانائی جو ہے وہ بتائی گئی ہے. تو جیسے دوزخ ہے اس کی طرف جو یعنی اس کے بارے میں جو جتنی آیات ہیں وہ ہمیں، اور اس کے اندر جو
اس دن ہونے والے واقعات ہیں وہ پہلے سے ہمیں بتا دیے گئے حکمت کے تحت کہ ہمارے ذہن میں یہ سارے جو ہیں وہ موضوعات جو ہیں ہر وقت تازہ رہیں اور اللہ کا ڈر رہے، کیونکہ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جی کسی کو ایک دفعہ کسی کا ہاتھ جل گیا ہو تو وہ دوسری دفعہ آگ سے دور رہتا ہے، اور جب تک اس نے کبھی یہ نہ دیکھا ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جلنا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، میں بھاگ جاؤں گا، میں اس طرح کر لوں گا، میں اس طرح کر لوں گا. لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے جب کسی کو ایسے دیکھا ہو مرتے ہوئے تو پھر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ آگ کا عذاب کیا ہے. تو اتنی آیات قرآن مجید میں ہمیں بچانے کے لیے حکمت ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ کی دانائی ہے کہ ہم اس دن اللہ سے یہ نہ کہتے کہ اللہ تو ہمیں بتاتا، وہ پہلے سے سب بتا دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے بچائے. تو یہ جو ہے قرآن مجید ہی کے سمجھ لیں دو اسپیکٹس ہیں کہ ایک طرف قانون ہے اور قانون کی پشت پر اس کی جو دانائی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ قرآن میں بتائی جا رہی ہوتی ہے تاکہ لوگ اس کی حکمتیں بھی سیکھتے رہیں اور ان حکمتوں کی بنیاد پر انسان بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر اس کام کو کرنے کی جو ایک موٹیویشن ہے وہ پیدا ہوتی ہے. آج ہم زیادہ تر مسلمان ایسے دیکھتے ہیں. اور پھر آخری بات یہاں پہ کہی گئی کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہی ہم نے کہا تھا بریکٹ کلوز کیا گیا، جس بریکٹ سے کھولا گیا تھا تمام بات چیت کا لب لباب کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہ بنا لے. ہماری زندگی کا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. لا الہ الا اللہ، کہ وہ جو علماء کہتے ہیں لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یعنی جتنے بھی صیغے میں اس طرح کے ملاتی رہوں لا کے ساتھ کہ کوئی محبوب نہ ہو اللہ کے سوا، کوئی مقصود نہ ہو اللہ کے سوا، کوئی انسان کی زندگی کا مقصد نہ بچے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی زندگی کا مقصد بن جائے. بس یہیں پہ آج کی جو درس ہے اس کو ہم اختتام کرتے ہیں. ظاہر ہے ان آیات میں ہم جتنا بھی ان بحث کریں گے، ظاہر ہے آیات بہت ہی طلب ہے، مطلوب ہے کہ ہم بہت زیادہ ان کی تفصیل بیان کریں. پچھلے 4 درسوں میں ان کی تفصیل ہو گئی، آج ہم نے اس درس کو سمجھ لیں. جتنا بھی ہماری انسانی استعداد ہیں آگے بھی بڑھنا ہے تو اگلے درس کی طرف بڑھنے کے لیے مقصود ضروری ہے. ظاہر ہے یہی 10 احکام پورے قرآن کا لب لباب ہیں، شریعت موسوی کا لب لباب ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس پہ ساری زندگی بھی بات کرتے رہیں تو کم ہے. تو انشاءاللہ اگلے درس میں نئے جو ہے درس کے اوپر گفتگو ہوگی. یہیں پہ آج کی بات کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.